جی ہاں ناظرین، پکی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ واجد، اور آج پکی خبر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آسم رشید صاحب، جو کہ روچڈل کے میئر ہیں اور ان کا تعلق پاکستان لاہور سے ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑے فخر کی بات ہے، اور یہاں اوورسیز جو پاکستانی ہیں یو کے میں بسنے والے ان کے لیے بھی، اور خاص طور پر جو روچڈل کی کمیونٹی یا پاکستانی کمیونٹی، ان کے لیے بھی بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ ان کا اپنا پاکستانی ایک آج میئر کے عہدے پر ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام راجہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا جو ٹائم نکالا۔ ویلکم ٹو روچڈل میرل آفس۔ آپ ہمیشہ جو ہے ان کانٹیکٹ رہتے ہیں، اور آپ کی توسط سے ہم لوگ کمیونٹی کو اپنا میسیج بھی بھیجتے ہیں، اور آپ ہی کے توسط سے ہمیں کمیونٹی کے مسائل کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا اور پولیٹیشینس کا ایک بڑا ہی اہم رول ہے، اینڈ ان اے پارٹنرشپ وی کین ورک بیٹر، وی کین سرو آور کمیونٹیز مچ بیٹر۔ تھینک یو۔ اچھا آصف صاحب، میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں ہم پاکستانی ہیں، اور جو پاکستان میں جو پولیٹکس ہوتی ہے، سیاست ہوتی ہے، وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ جب کسی کا کوئی اپنا بندہ کسی اتنے بڑے اس طرح کے عہدے پر پہنچتا ہے تو ان کے ذہن میں ایک مینٹیلٹی ہے نا پاکستانی، جو ہم لوگ ہیں ان کی، کہ ہمارے لیے کام کرے گا بندہ، یہ اپنا بندہ ہے، ہم یہ کام کروائیں گے وہ کروائیں گے۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ یہاں اس پولیٹکس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، پالیٹکس جو ہے بیسیکلی ایز اے کمیونٹی ورکر، ایز اے الیکٹڈ ممبر، ریپرزینٹیو، جب آپ ریپرزینٹ ہوتے ہیں کسی بھی حلقے سے، کسی بھی جگہ سے، تو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنی اس تمام کمیونٹی کو جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے۔ یو کے میں ہم رہتے ہیں، ایک ملٹی کلچر سوسائٹی ہے، انٹیگریشن یہاں پہ الحمدللہ بہت بہتر ہے۔ ہم لوگ برٹش پاکستانیوں کے علاوہ یہاں پہ اور بہت سی کمیونٹیز آباد ہیں، جس میں آپ کی وائٹ کمیونٹی بھی ہے، افرو کیریبین بھی ہے، برٹش پاکستانیز بھی ہیں، بنگلہ دیشی بھی کمیونٹی ہے، انڈین کمیونٹی بھی ہے، پولش ہیں یہاں پہ، یورپ سے آئے ہوئے بہت سے تارکین وطن ہیں یہاں پہ۔ تو دس از جسٹ لائک یہ ایک مدر آف ڈیموکریسی ہے، اور یہاں پہ جو ملٹی کلچر سوسائٹی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ رسپیکٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو عزت کرتے ہیں، کمیونٹیز ایک دوسرے کو لک آفٹر کرتے ہیں، اور اکٹھے کام کرتے ہیں۔ جب آپ ریپرزینٹ ہو کے آتے ہیں کسی ایسی کمیونٹی سے، پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ تمام لوگوں کو ایکولی ٹریٹ کریں، ان کو ایکولی سرو کریں۔ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے، آئی واز بورن اینڈ برینڈ پاکستان، لیکن اس ملک نے آپ کو عزت دی، اس ملک نے آپ کو آپ یہاں سے الیکٹ ہوئے۔ سو اٹ مین کہ یو شوڈ بی اے لائل ٹو یونائٹیڈ کنگڈم، یو شوڈ بی لائل ٹو یور ریزیڈنٹ، یو شوڈ بی لائل ٹو یور ووٹرز، اور تمام کو آپ ایک طرح انصاف فراہم کریں، ان کی سرو کریں، ان کو سرو کریں۔ تو یہی ایک الیکٹڈ ممبر کی جو ذمہ داری ہے کہ تمام لوگوں کو ایکولی ٹریٹ کریں۔ بہت خوب۔ اچھا اسم صاحب، اب ماشاءاللہ آپ میئر ہیں روچڈیل کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے اس ٹینیور میں میئرشپ کے پاکستان کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے ہاں دیکھیں، ایز اے برٹش پاکستانی، جہاں میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ الیکٹ ہوئے ہیں، تو ایز اے برٹش پاکستانی یہ فخر ہے ہمیں کہ پاکستان سے میں آیا ایز پاکستانی ہونے کے ناطے۔ یہ پاکستان کے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ ان کا ایک بیٹا، ان کا ایک بھائی یہاں پہ آیا، فلرش ہوا، پالیٹکس میں آیا، اور آج اللہ نے عزت دی۔ تو یہ پاکستانیوں کے لیے بھی ایک فخر کی بات ہے۔ اب میرا یہ فرض بنتا ہے جس لائک کہ میں یہاں پہ اپنی کمیونٹیز کو سرو کر رہا ہوں، تو ایز اے برٹش پاکستانی میں برج بنوں برٹش پاکستانیوں کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ۔ اور وہ مسائل، ہم لوگ یہاں ڈیولپڈ کنٹری میں رہتے ہیں، ہمیں یہاں پہ وہ مسائل کا سامنا نہیں ہے جو کہ اس وقت پاکستان میں کچھ لوگوں کو ہے۔ ڈیپریویشن وہاں پہ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے، غربت ہے، ان امپلائمنٹ کے ایشوز ہیں۔ تو ایز اے برٹش پاکستانی ہمیں چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں یہاں پہ بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے تو ہم لوگ پاکستان کے لیے کچھ کریں، انویسٹمنٹ وہاں پہ لے کے جائیں۔ انویسٹمنٹ جب ہم وہاں پہ کروائیں گے، یہاں پہ اپنے جو ہمارے دوست ہیں، بزنس مین ہیں، ان کو انکریج کریں گے، تو وہاں پہ امپلائمنٹ کریٹ ہوگی، روزگار کے مواقع آئیں گے۔ پاکستان میں ٹورزم کا بہت زیادہ وہ فروغ ہے، اس میں ہم کام کر سکتے ہیں۔ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ اس وقت ماشاءاللہ بڑھ رہی ہے، اس پہ ہم پاکستان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ زر مبادلہ جتنا زیادہ بہتر ہوگا، ابھی دیکھیں تارکین وطن پاکستان میں کتنی ریمیٹنس بھجواتے ہیں۔ تو یہ از اے پارٹنرشپ، اور اس وقت ایز اے برٹش پاکستانی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم مل کے پاکستان کو سرو کریں،
اور پاکستان کے لیے ان مسائل پہ زیادہ تر کام کریں، اور جو ہمارے وسائل ہیں یہاں پہ وہاں پہ پاکستان میں ان کو یوٹیلائز کریں. جی اچھا، عاصم صاحب بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے پاکستان، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو ووٹ کا حق دیا جائے گا، ووٹ کا رائٹ وہ دے رہے ہیں ایک طرف. دوسری طرف اپوزیشن جماعتیں جو ہیں، میں مخصوص ایک جماعت کا ذکر کروں گا کہ ان کے ایک جو سابق پاکستان کے منسٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے جی کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو تو پالیٹکس کا، سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا اس وقت، میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے نا وہاں پہ، یہاں پہ میں ہمیشہ یہ انکریج کرتا ہوں اپنے ڈائسپورا کہ ہمیں یہاں کی سیاست میں حصہ لینا چاہیے. آپ یہاں پہ کراس دا بورڈ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہے، یہاں کے سسٹم کا حصہ بنے. اوورسیز پاکستانی کے ساتھ ساتھ میں، یہ خوشائن بات ہے کہ پاکستانیوں کو جو ہے ووٹ کا رائٹ دیا جا رہا. ان دا مین ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کو، چاہے وہ برٹش پاکستانی ہوں، امریکن ہوں، کینیڈا سے ہوں، یورپ سے ہوں، ریپرزنٹیشن دیں وہاں پہ. آپ نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں جب آپ یہاں سے ریپرزنٹیشن دیں گے، جس لائک آزاد کشمیر میں اس وقت اوورسیز کی سیٹ ہے، تو آپ پبلک آفس ہولڈ کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کو کیوں نہیں اجازت دیتے؟ ایز اے ڈیول نیشنل میں الحمدللہ یہاں پہ پبلک آفس ہولڈ کر رہا ہوں، اور مجھے یو کے میں جو ہے یہ عزت ملی پبلک آفس ہولڈ کرنے کی. تو اوورسیز پاکستانیوں کو پبلک آفس ہولڈ کرنے کے لیے اجازت دینی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک سیاست کی نہ سمجھ ہونے کا تعلق ہے، تو یہ میں ایز اے اوورسیز پاکستانی جو ہے اس بات پہ نہایت ہی مجھے مایوسی ہوئی ہے کہ ہم لوگ مدر آف ڈیموکریسی میں رہتے ہیں، اور اسی ڈیموکریٹک ویلیوز کے اوپر بن کے آج ہم ان عہدوں پہ پہنچے ہیں. یہاں پہ ہمارے علاوہ اور بہت سے میئر، پارلیمنٹیرینز ہیں اس وقت، اور ہم بزنس میں بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو اس لیے کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں پالیٹکس کی سمجھ نہیں ہے تو ہم ان عہدوں پہ کیسے پہنچ گئے؟ بزنس کو بزنس سمجھ کے کریں، سیاست کو عبادت سمجھ کے کریں. لیکن اگر آپ سیاست کو بزنس بنا دیں گے اور ان کو مکس کر دیں گے تو پھر آپ نہ تو ڈیلیور کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ یہاں پہ کمیونٹیز کو سرو کرتے ہیں ایمانداری کے ساتھ، اور سیاست کو اس طریقے سے ہم لوگوں نے ڈیلیور کیا کہ نظر آتا ہے کہ کمیونٹیز کو فائدہ ہے. برٹش پاکستانی اس وقت جس بھی شعبے میں گئے ہیں انہوں نے نام روشن کیا، اور ہمیں اب وی شوڈ بی اے پراؤڈ پاکستانیز. گورنر سرور صاحب کو دیکھ لیں، وہ یہاں پہ پہلے مسلم پارلیمنٹیرین بنے. وی شوڈ بی پراؤڈ. آج وہ گورنر پنجاب ہیں. اس وقت ریزائن کیا انہوں نے جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، انہوں نے گورنر کے عہدے سے ریزائن کر دیا. تو کیا وہ ایز اے اوورسیز پاکستانی ان کو کسی بزنس کی اور سیاست کی سینس نہیں تھی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اور ہمارے ساتھ جتنے بھی یہاں پہ اوورسیز پاکستانی ہیں، ہم لوگ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے آلریڈی بہت سا کام پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بھی اس وقت کیا. عمران خان نے ایک نیا ویژن دیا کہ اوورسیز کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان فیوچر مزید اس ریلیشن شپ کو بہتر کریں تاکہ اوورسیز پاکستانی زیادہ بہتر طریقے سے اپنے پاکستان کو، اپنے مادر وطن کو سرو کر سکیں. بہت شکریہ عاصم صاحب، بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین، بزنس کو بزنس اور سیاست کو عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے، یہ کہنا ہے میئر روچڈیل عاصم رشید کا. اپنے میزبان راجہ واجد کو آج کی پکی خبر سے اجازت دیجیے. اگلی پکی خبر تک اللہ حافظ، رب رکھا.